السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوپہر کی دھوپ، آگ کی طرح تپتی ہوئی چٹان اور سیل کے نیچے دبی ہوئی ایک زندہ لاش۔ غلاموں کو اتنی دردناک سزا نہیں دی جاتی۔ مکہ کے ایک تاجر نے امیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنا سنگین جرم کیا ہے۔ سارے صنادید عرب جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہیں، یہ بدبخت اس کا کلمہ پڑھتا ہے، شب و روز اس کا دم بڑھتا ہے، اسی کے تصور و خیال میں ہر وقت شرابور رہتا ہے۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ تو ایک حبشی نژاد غلام ہے، عرب والے رسول سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ اگر کسی کا حق تیرے اوپر ہو سکتا ہے تو آقا ہونے کی حیثیت سے یہ منصب میرا ہے اور صرف میرا۔ امیہ نے تیور بدل کر جواب دیا، تمہاری اس فہمائش پر وہ کیا کہتا ہے؟ مکی کے تاجر نے پھر سوال کیا، کہتا ہے کہ تم نے میرا جسم خریدا ہے۔ غلامی کے فرائض کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، دل سے نہیں۔ میں تمہاری خدمت سے انکار کر دوں یا مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی سرزد ہو تو البتہ میں لائق تعزیر ہوں، لیکن ضمیر کی آواز اور دل کی امنگوں پر تمہارا کوئی حق تسلیم کرنے سے میں قطعاً انکار کرتا ہوں۔ کسی دلکش اور زیب ہستی کے ساتھ روح کی وابستگی کے لیے رنگ و نسل کی ہم آہنگی بالکل ضروری نہیں۔ حبشی نژاد ہونا عرب کے پیغمبر صادق پر ایمان لانے سے مانع نہیں ہے۔ امیہ نے نہایت مسخر کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جواب نقل کیا۔ اس کی گفتگو کا تیور بتا رہا ہے کہ عرب کی رائے عامہ کے خلاف بغاوت کے بھرپور جذبے سے وہ مسلح ہو چکا ہے۔ رسول کی آواز کے سحر سے اس کی جانبر ہونا بہت مشکل۔ ایسے بے وفا سرکش کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہ سزا بھی بہت ناکافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مکے کا تاجر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہی دوپہر کا وقت تھا، آسمان سے چنگاری برس رہی تھی۔ لالا کی طرح دہتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا گیا۔ اوپر سے کئی من پتھر کی ایک چٹان سینے پر رکھ دی گئی تاکہ سلگتا ہوا جسم کروٹ نہ بدل سکے۔ ایک زندہ انسان کا خون جل رہا تھا، چربی پگھل رہی تھی اور مکے کے اوباش تالیاں بجا بجا کر بدمست شرابیوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ چنگاریوں کی طرح جسم کی خاکستر اڑنے لگی، لیکن سلگنے والے کی زبان پر ظلم و ستم اور جور و استبداد کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ایک سے ایک لرزا دینے والا واقعہ دنیا کی نگاہوں سے گزرا ہے، لیکن خشنودی حق کے لیے تسلیم و رضا اور صبر و ضبط کا یہ حیرت انگیز نظارہ چشم فلک نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ تصور جانا میں آنکھیں بند تھی اور امیہ ہاتھ میں تازیانے لیے پوچھ رہا تھا، بتا کہ اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا؟ تیری ہڈی تک جل گئی، اب تو جھوٹے دین سے توبہ کر لے، بلا وجہ اپنی جان کو ہلاکت کا نشانہ مت بنا۔ آخری بار سن لے کہ اب بھی اگر تو اپنی ضد سے باز نہ آیا تو تیرے جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سارا عرب میرے ساتھ ہے، کوئی بھی تیری حمایت کے لیے کھڑا نہ ہوگا۔ شدت کرب میں لرزتی ہوئی ایک مدھم سی آواز فضا میں گونجی، رسول عربی کا کلمہ میں زندگی کی آخری سانس تک پڑھتا رہوں گا۔ اس دین کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کی محبت میرے دل کی دھڑکنوں میں جذب ہو چکی ہے؟ ایک حبشی غلام اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اس کے جسم کی جلی ہوئی راکھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے لے۔ میری فتح سرخروئی کے لیے میرے رسول کی حمایت بہت کافی ہے۔ وفاداری کی موت ہلاکت نہیں، حیات جاوید ہے۔ چاندنی رات تھی، ایک پیکر نور کے دم قدم سے مکے کی پہاڑیوں پر نور برس رہا تھا اور فضاؤں میں ہر طرف خوشیوں کی ترنگ بکھری نظر آ رہی تھی کہ اتنے میں چمستار رسالت کے اندلیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ آج چہرے پر غیر معمولی اندوہ غم کے آثار تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھاتے ہی دریافت فرمایا، ابوبکر، آج تمہارے چہرے پر دل کی گہرے زخم کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔
خیریت تو ہے؟ ڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، اب حضرت بلال کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آج دوپہر کو ظلم و شقاوت کا ایک دلگداز منظر دیکھ کر آنکھوں سے خون ٹپک پڑا۔ ظالم نے دہکتی ہوئی آگ پر ننگی پیٹھ انہیں سلا دیا تھا۔ آپ کے کاکل و رخ کا غلام آنکھیں بند کیے سلگتا رہا۔ اف کرنا تو بڑی بات ہے، جان نثار نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ انگاروں کے مدفن کے نشانات بتانے کے لیے جگہ جگہ پیٹھ میں غار پڑ گئے۔ زور و ستم کی یہ درد انگیز سرگزشت سن کر حضور کی پلکیں بھیگ گئیں۔ ارشاد فرمایا، ابو بکر مت گھبراؤ، حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا۔ آزمائشوں کی انہیں بھٹیوں میں عشق و ایمان کا سونا نکھرتا ہے۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب اہل ایمان کی دنیا بلال کو اپنا آقا کہہ کر پکارے گی۔ جذبہ غم و ساری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے خود ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، امیہ اسی لیے تو نہیں انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنا رہا کہ وہ انہیں اپنا زرخرید غلام سمجھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔ خوشی سے چہرہ زیبا کھل گیا۔ ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور دورین کی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک مظلوم بھائی کو رنج و محن کے زنداں سے رہا کرایا جائے۔ دین کے رشتے سے مصیبت زدوں کی امداد اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، لیکن ابو بکر نگارہ خانہ میں عشق کے اس شکیل زیبا کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جذبات کی بے خودی میں اشکبار ہو گئے۔ یا رسول اللہ، میں اور بلال دونوں ہی کاکل و رخ کے غلام اور دامن کرم کے پناہ گیر ہیں۔ آپ سے الگ نہ ہماری جان کی کوئی ہستی ہے، نہ مال کا کوئی وجود۔ شرکت تو جب ہوتی ہے کہ میرا کوئی الگ وجود ہوتا۔ جب سب کچھ حضور ہی کا ہے تو اب شرکت کا سوال ہی کیا رہ جاتا ہے۔ میری تو صرف اتنی آرزو ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس ظالم سے چھڑا کر حضور کے قدم ناز پر نثار کر دوں۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ سے کہہ رہے تھے، میں تمہارے حبشی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر تم اعصار کر سکو تو میرے ہاتھ پر فروخت کر دو۔ امیہ نے کہا، اگرچہ میں ضرورت مند ہوں لیکن تمہاری بات نہیں کروں گا، خریدنا ہے تو مناسب قیمت طے کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہاری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اور پھر جیسے ہی اس نے زبان ہلائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلا پیش و پش قیمت منہ مانگ ادا کر دی۔ جب خوشی میں جھومتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگے تو امیہ نے طعنہ کرتے ہوئے کہا، ابو بکر، ایک ذہین تاجر کی حیثیت سے تم عرب گیر شہرت کے مالک ہو۔ تمہارے متعلق مشہور ہے کہ مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تمہارا اب تک کوئی حریف نہیں پیدا ہو سکا، لیکن مجھے سخت تعجب ہے کہ آج بلال کی خریداری میں مات کھا گئے۔ ایک نکارہ غلام جس کی نہ صورت ہی قابل ہے اور نہ اسے کوئی ہنر ہی آتا ہے، تم نے اسے خرید لیا۔ اتنا بڑا غبی عقل ہے وہ کہ میں نے سخت سے سخت سزا دی ہے، لیکن رحم کی درخواست کرنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں معلوم۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا نکارہ، غبی اور بے ہنر غلام تم نے کس مصرف کے لیے خریدا ہے۔ معنی خیز تبسم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 لفظوں میں یہ جواب مرحمت فرمایا، خوب و ناخوب کا معیار ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ تم جیسے عیب سمجھ رہے ہو وہ میرے نزدیک ہنر ہے۔ بلال کو سونے کے مور خرید کر بھی میں شرمندہ ہوں کہ اس کی واجبی قیمت دونوں جہاں سے زیادہ ہے۔ جس رخ زیبا کی ایک جھلک نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وارفتہ بنا دیا تھا، آج زندگی بھر کے لیے اسی کے قدموں میں پہنچ گئے تھے۔ آقا کونین کے دامن میں انہیں 2 جہاں کا سرمدی سکون مل گیا۔ اب وہ سیاہ غلام نہیں